آج ہم بات کریں گے پریگننسی کے پہلے مہینے کے بارے میں، جو ایک عورت کی زندگی کا نہایت اہم اور سینسیٹیو ٹائم ہوتا ہے، اور اس دوران پر چھوٹی چھوٹی احتیاطیں آپ کے اور آپ کے آنے والے بچے اور آپ کا جو سکون ہے اس کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ اور آج ہم اس ویڈیو میں یہی ڈسکس کریں گے کہ اس دوران آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے کہ آپ نے اپنی خوراک جو ہے، اپنا جو فوڈ ہے وہ ہیلدی استعمال کرنا ہے، جو ہیلدی خوراک ہے اس کو استعمال کریں۔ اور پہلے مہینے میں ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے خوراک کا خاص خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، اسی سے بچے کی گروتھ جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ سبز پتوں والی سبزیاں، دالیں، دودھ، دہی اور ڈرائی فروٹس وغیرہ اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو اپنی خوراک میں ان چیزوں کو ایڈ کریں۔ اس کے علاوہ فولک ایسڈ اور وائٹامن بی والے کھانے استعمال کریں تاکہ بچے کی گروتھ بہتر طریقے سے ہو۔ اپنے خیال کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے بچے کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے، تو صرف اپنی چیزوں کے صرف آپ لوگوں نے اپنی صحت کے لیے چیزیں نہیں لینی، آپ لوگوں نے بچے کی صحت کے لیے بھی چیزیں لینی ہوتی ہیں۔ تو وائٹامن بی والے کھانے بھی آپ لوگ کھائیں تاکہ بچے کی جو گروتھ ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے۔ اس کے علاوہ فولک ایسڈ نہ لینے سے بچے میں پیدائشی مسئلوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور بہت سی خواتین نہیں لیتیں۔ کوشش کریں جب آپ لوگ پریگننسی پلان کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے 3 ماہ پہلے ہی آپ فولک ایسڈ کے جو سپلیمنٹس ہیں ان کو لینا سٹارٹ کر دیا کریں، اور روزانہ ڈاکٹر کے مشورے سے فولک ایسڈ اور وائٹامن بی لینا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ نمبر 2 پر جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ کچھ عورتیں جو ہیں اپنی پوری پریگننسی کے دوران ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں جاتی، جس کی وجہ سے ڈیلیوری کے ٹائم پر مسئلے بن جاتے ہیں، اور جیسے ہی حمل کا ٹیسٹ پازیٹیو آئے فوراً سے پہلے آپ لوگوں نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے۔ اپنی میڈیکل ہسٹری کے مطابق آپ لوگ سپلیمنٹس اور دوائیاں لینا سٹارٹ کر دیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی شوگر ہے، ڈائبٹیز وغیرہ ہے، مطلب شوگر کی کوئی بیماری ہے یا بلڈ پریشر کی کوئی بیماری ہے یا مسئلہ ہے یا کوئی اور بیماری ہے، تو فوراً آپ لوگوں نے ڈاکٹر کو بتانا ہے تاکہ ٹریٹمنٹ اسی حساب سے ہو۔ اس کے علاوہ باقاعدگی کے ساتھ چیک اپ کروائیں تاکہ ماں اور بچے کی صحت کا جائزہ لیا جائے۔ نمبر 3 پر آتا ہے زیادہ سے زیادہ ریسٹ کریں۔ عورتیں نہیں کرتی ہیں اپنی پریگننسی کے دوران، ریسٹ نہیں کرتی ہیں، زیادہ سے زیادہ کام کرتی ہیں، زیادہ تھکن اور دباؤ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نیند پوری لیں تاکہ باڈی کو انرجی مل سکے۔ کام کر کر کے آپ لوگ ٹوٹ جاتی ہیں لیکن انرجی آپ لوگوں کی باڈی کو نہیں ملتی جتنی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ اب آپ لوگوں کے ساتھ ایک بچہ ہے تو نارمل سے زیادہ آپ لوگوں کو انرجی چاہیے ہوتی ہے۔ واک لازمی کریں، اور کوئی بھی اگر کمپلیکیشنز ہیں تو آپ لوگ سخت ایکسرسائزز نہیں کریں، لیکن اگر کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہیں تو ڈاکٹر کے مشورے سے آپ لائٹ ایکسرسائزز بھی کر سکتی ہیں۔ واک کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ واک کرنے سے آپ اپنے آپ کو زیادہ انرجیٹک محسوس کریں گی، لیکن یاد رکھیں کہ سخت ایکسرسائزز جن کو ہم اسٹرکٹ ایکسرسائزز بھی کہتے ہیں، ان سے اور زیادہ تھکن والی ایکٹیویٹی سے پرہیز کریں، جو کہ آج کل کی عورتیں نہیں کرتی، بس کاموں میں لگی رہتی ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتی کہ کتنا نقصان ہو رہا ہوتا ہے آپ کی اپنی صحت کو بھی، اور اندر جو بیچارہ بچہ ہوتا ہے جو ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آیا تو اس کی صحت کو بھی کتنا زیادہ نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں کا آپ لوگوں نے خیال ضرور رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 4 پر آتا ہے کہ پانی کا استعمال انکریز کر دیں۔ آپ لوگ پانی نہیں پیتے، دن بھر میں آپ لوگوں کو پانی پینا یاد ہی نہیں رہتا۔ زیادہ پانی پینا ہے، نہ صرف آپ کی جو زیادہ پانی پینے سے نہ صرف آپ کی باڈی کو ہائیڈریشن ملتی ہے بلکہ متلی اور تھکن کو بھی آرام آتا ہے، مطلب یہ بھی متلی اور تھکن بھی آپ لوگوں کی زیادہ پانی پینے کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 5 پر آتا ہے پازیٹیو سوچ رکھیں۔ جو پریگننسی کا فرسٹ منتھ ہوتا ہے وہ ایموشنلی طور پر بھی سینسیٹیو ہوتا ہے، اس لیے ذہنی سکون بہت زیادہ ضروری ہے۔ خیر، یہ تو وہ کام ہو گئے جو ہم نے پریگننسی کے فرسٹ منتھ میں کرنے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ان کاموں کی جن کو ہم نے پریگننسی کے فرسٹ منتھ میں نہیں کرنا۔
جو کام ہم نے پریگننسی کے فرسٹ منتھ میں نہیں کرنے، اس میں نمبر 1 پر آتا ہے کہ سگریٹ، الکوہل اور کیفین سے بچیں۔ پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو چھپ کے سگریٹ پیتے ہیں، باہر ملکوں میں تو یہ کھلے عام چل رہا ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں چھپ کر بھی الکوہل، سگریٹ وغیرہ کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اور کیفین آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ چائے میں بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کافی میں بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ انرجی ڈرنکس میں بھی ہوتی ہے۔ تو کیفین سے آپ لوگ ویسے ہی بچیں، باقی سگریٹ، الکوہل وغیرہ سے بھی آپ لوگوں نے بچنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں بچے کی گروتھ اور ہیلتھ پر برا اثر ڈالتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے کے علاوہ یہ آپ کی صحت پر بھی برا اثر ڈالتی ہیں، یہ نہیں کہ پازیٹیو اثر ڈالتی ہیں، آپ کی صحت بھی اس کے ساتھ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ اس کے علاوہ چائے اور کافی کا یوز کم سے کم کر دیں، یہ نہیں کہ بالکل ختم کر دیں، کیونکہ یہ مسئلہ رہتا ہے کچھ عورتوں کا کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم صبح کے ٹائم چائے یا کافی نہ پئیں تو ہمارا سر درد رہتا ہے پورا دن۔ تو آپ دن میں صرف ایک دفعہ کر لیں، چائے کر لیں یا کافی کر لیں، لیکن اس کو ایک دفعہ کر لیں، اس سے زیادہ آپ لوگ چائے اور کافی کا استعمال نہیں کریں۔ اس کے علاوہ جو کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہوتی ہیں، فزی ڈرنکس ہوتی ہیں، انرجی ڈرنکس وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو مکمل طور پر بند کر دیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا یہ آپ لوگوں کو پریگننسی کے دوران نقصان دیں گی۔ خیر یہ اگر نارمل روٹین میں بھی آپ لوگ پیتے ہیں تو یہ نقصان دہ چیز ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ لوگ خود سوچ لیں کہ نارمل روٹین میں یہ آپ لوگوں کو اتنا زیادہ نقصان دیتی ہیں، تو پریگننسی کے دوران آپ لوگوں کو ان کا استعمال کرنے سے کتنا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 2 پر آتا ہے کہ غیر ضروری دوائیں نہ لیں۔ یہ بہت ساری عورتیں یہ غلطیاں کرتی ہیں، نیبرز میں اگر کسی نے بتا دیا کہ یہ دوائی لو تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، تو ہم کسی سے مشورہ کیے بغیر، ہم ڈاکٹر سے پوچھے بغیر فوراً وہ دوائی لے لیتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ کچھ دوائیں پریگننسی کے دوران نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں، اس بات کو پلیز ذہن نشین کریں۔ آپ لوگوں نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیے بغیر کوئی دوائی نہیں لینی، کسی بھی دوائی کو لینے سے پہلے ایک دفعہ ڈاکٹر سے ضرور پوچھ لیں۔ اپنی مرضی سے کوئی بھی دوائی نہیں لینی، سیلف میڈیکیشن کسی بھی صورت میں نہیں کرنی۔ کچھ دوائیاں بچے کی ہیلتھ اینڈ گروتھ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ہر کسی سے پوچھ کے دوائی نہیں لیتے، صرف جو ڈاکٹر دوائی ریکمینڈ کرتے ہیں وہی آپ کو لینی چاہیے۔ اس کے ساتھ آپ نے ڈاکٹر کو اپنا سارا میڈیکل چیک اپ کروا کے ان سے وہ دوائی لینی ہے، ڈاکٹر کو سب کچھ بتانا ہے کہ آپ پریگننٹ ہیں اور آپ کو یہ مسائل ہیں، تو ہم اس کے لیے کون سی دوائی لے سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ڈاکٹر کو اپنی پریگننسی کا بتایا نہیں اور کوئی بھی آپ ان سے دوائی لے لیں، تو اس طرح نہیں کرنی۔ اپنی پوری جو میڈیکل ہسٹری ہے وہ بتا کر آپ لوگوں نے ڈاکٹر سے دوائی لینی ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے بھاری اور وزنی چیزیں نہ اٹھائیں۔ فرسٹ منتھ میں زیادہ جسمانی محنت یا بھاری وزن اٹھانے سے بچہ متاثر ہو سکتا ہے، اور مزید کمپلیکیشنز بھی آپ لوگوں میں پیدا ہو سکتی ہیں، جو کہ ڈیلیوری کے ٹائم یا اس سے پہلے آپ کا جو کیس ہے وہ خراب کر سکتی ہیں۔ مس کیریج ہو جاتے ہیں عورتوں کے، لڑکیوں کے، جب وہ بھاری سامان وغیرہ اٹھاتی ہیں۔ اس لیے تھرو آؤٹ پریگننسی پورے 9 ماہ آپ لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی بھاری سامان، کوئی وزنی سامان، کسی بھی طرح کا سامان اپنی پوری پریگننسی میں نہیں اٹھانا۔ نمبر 4 پر آ جاتا ہے جنک فوڈ اور ان ہیلدی کھانے سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ بازار کے کھانے یا پھر آئلی اور اسپائسی چیزیں جو ہوتی ہیں، آئلی اور اسپائسی کھانے جو ہوتے ہیں ان سے پرہیز کریں یا ان کو بالکل بند کر دیں۔ بہت ہی زیادہ کریونگز ہو رہی ہیں تو مہینے میں صرف ایک دفعہ استعمال کریں، ورنہ وہ بھی بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ بند کر دیں، کیونکہ اس سے اسٹمک خراب ہونے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں اور باسی کھانے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے باسی کھانوں کو بھی استعمال نہیں کریں، کوشش کریں تھوڑا سا بنائیں اور فریش کھا لیں، اور دوسرے ٹائم کے لیے آپ فریش کھانا بنائیں اور اس کو استعمال کریں۔ نمبر 5 پر آتا ہے مینٹل سٹریس اور ٹینشن سے دور رہیں۔ زیادہ پریشانی ماں اور بچے دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ پازیٹیو ماحول میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، یہ وقت جو ہے ماں کے لیے ذہنی سکون کا ہے۔ زیادہ غصہ کریں گی یا زیادہ نیگیٹو سوچیں گی تو وہ ماں اور بچے دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پریگننسی سے متعلق ٹپس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔